آواز کی گفتگو تو بہت مولانا صاحب نے جشن غوث الورا بھی اس سے حضرت امیر المجاہدین بھی اور اصلاحی گفتگو بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم عمر ان کے گفتگو میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ نوجوان ہمارے مسلک کا سرمایہ ہیں، علماء اہل سنت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضور نبی علیہ السلام میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور امید ہے کہ اس بات پر تھوڑی سی توجہ دی جائے گی۔ وہ اس اعتبار سے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو حضور کے ساتھ مہاجر صحابہ بھی تھے اور جو آگے سے ویلکم کرنے والے تھے انصار صحابہ، جن کے پاس مال و دولت بھی تھا، جائیداد بھی تھی، سب کچھ تھا۔ انہوں نے مہاجرین صحابہ کو ویلکم کیا مدینہ شریف میں، اور ان کا ویلکم کرنے کا طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ حضور نبی علیہ السلام نے مہاجر صحابہ کو بھی بلایا اور انصار صحابہ کو بھی بلایا اور مواقعات مدینہ کا ایک عظیم جو نمونہ تھا وہ پیش کیا۔ مواقعات مدینہ کیا ہوئی؟ حضور نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر صحابی کو لیا اور ایک انصار صحابی کو لیا، فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ ان کا پہلے رشتہ نہیں ہے، مہاجر صحابہ کا انصار صحابہ کا رشتہ نہیں ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اس طرح مہاجر صحابہ انصار صحابہ کے درمیان مواقعات ہوئی، بھائی چارہ ہوا، ان کو بھائی بنا دیا۔ اور جب مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کو بھائی بنا دیا تو پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، ہمارے پہلے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری پہلے پہچان نہیں ہے، ہماری واقفیت نہیں ہے، یہ نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے انصار صحابہ نے ایسے کیا کہ اپنے جو باغات تھے اس میں سے آدھا حصہ مہاجر صحابہ کو دے دیا، اپنے جو گھر تھے ان میں سے آدھا حصہ مہاجر صحابہ کو دے دیا، اپنے جو رقم تھی اس میں سے آدھا حصہ مہاجر صحابہ کو دے دیا۔ اور کتب میں آتا ہے، سیرت کی کتب میں آتا ہے، حتیٰ کہ بعض انصار صحابہ ایسے تھے کہ جن کی ازواج کی تعداد ایک سے زیادہ تھی، جن کی بیویوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنی ایک زوجہ کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ جی ایسا بھائی چارہ، ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہم انہی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی یاد کی محافل بھی منانے والے ہیں اور اپنی محافل میں ان واقعات کا تذکرہ بھی فرمانے والے ہیں۔ جی لیکن ایک بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم عمل کی طرف نہیں جاتے، عمل کی طرف نہیں جاتے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک بات یہ عرض کروں گا، ساری چیزیں اپنی طرح اپنی جگہ پر مسلمان ہیں، ان کی وقت ہے، اہمیت ہے، سب چیز ہے، لیکن ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بندہ، اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے مواقعات بنائی تو مہاجر انصار لوگوں کو بھائی بنا دیا،
تو وہ بھائی بن گئے. تو جو بھائی ہوں وہ بھائی نہ بنے تو پھر کون سی مسلمانی رہ گئی؟ جو بھائی ہیں وہ بھائی نہ بنے تو پھر کون سی پیچھے محفل رہ گئی، کون سی پیچھے باتیں رہ گئیں، کون سی پیچھے حضور کی محبت رہ گئی. حضور سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہم حضور کی بات کو مانیں. تو اس لیے میرے عزیزان گرامی قدر، میرے معزز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد جو بنائی جاتی ہیں وہ اتحاد، اتفاق، الفت، پیار، محبت کے لیے بنائی جاتی ہے. اور پھر جامع مسجد جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی جمع کے لیے ہے. جامع ہوتی ہی جمع کرنے کے لیے ہے. تو جس جامع مسجد میں جمع نہ ہو وہ پھر وہاں سے تفریق شروع ہو جاتی ہے. جس میں تفریق شروع ہو گئی وہ جامع نہ رہی. تو اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے احباب سے کہ یہ جو مسجد ہے اس کو میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جب یہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی، اور یہ ہمارے دارالعلوم کا وہ کیا کہتے ہیں، تربیت گاہ ہے. دارالعلوم چشتیہ نظامیہ کی یہ تربیت گاہ ہے کہ جو بھی حافظ شروع سٹارٹ کرتا وہ پہلے یہاں ہی آتا ہے. اور یہ ہماری اپنی مسجد ہے، یہ ہماری اپنی مسجد ہے. تو اس مسجد کو آج اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ توفیق بخشی، اتنی عالی شان یہ مسجد بن چکی ہے. یہ سارے احباب کی محبت، الفت، ان کے پیار، ان کے تعاون کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور گھر جب بن جائے، خوبصورت گھر بن جائے، تو گھر والوں میں اختلاف شروع ہو جائے تو وہ بہتر نہیں. گھر جتنا خوبصورت ہو، والد کے ساتھ اس کی اولاد کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ نہ ہو، اپنے آپس میں خاندان کے ساتھ اچھا تعلق نہ ہو، گھر جتنا بھی اچھا بن جائے وہ سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو ہمارا ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو ہمارا اس میں ہے ہی کچھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا. اس لیے گزارش ہے اہل محلہ سے بھی اور انتظامیہ مسجد سے بھی اور اس کے جو معاونین ہیں ان سے بھی، میں ایک خادم کی حیثیت سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اور آپ نے یہ میری بات صرف 2 طریقوں سے ماننی ہے اگر آپ کا دل کرے. ایک سب سے بڑا نسبت یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس اعتبار سے آپ نے ماننی ہے. اور دوسری بات اس اعتبار سے ماننی ہے کہ آپ جو محبت مجھ سے کرتے ہیں جس شخصیت کی وجہ سے، ان کی وجہ سے یہ بات ماننی ہے آپ نے کہ یہ ہماری مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید آباد و شاد فرمائے. اور اس میں یہ تو تھوڑی سی بنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسعت عطا فرمائے اور یہ ہمارے اس محلے کی بڑی عظیم و شان جامع مسجد بنے. یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم سارے بھائی مل کر اس میں رہیں گے. اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جامع مسجد یہ صدائے یا رسول اللہ جو ہے یہ جامع ہی رہے اور جمع کرنے والی رہے. کوئی بھی معاملات ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، وقت ہو رہا ہے کافی طویل. میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے دارالعلوم کے اندر. آپ کے سامنے وہ ہستی جس نے 45 سال یہاں پر دین کی خدمت کی ہے، 45 سال. بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے لوگ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھتے تھے. میں نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تہجد کے بعد اپنے نفل ادا کر کے
وہ جو دارالعلوم کے واش روم تھے وہ خود صاف کرتے میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو کوئی شان میں کمی بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مزید شانوں سے نواز دیا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں تصوف کی بات صوفیاء جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے، دل کی پاکی چاہتا ہے، تو کوئی بھی اس کا طریقہ کار گر نہیں ہو رہا تو وہ اللہ کے گھر کے آ کے صفائی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی صفائی فرما دے۔ تو ہمارے تو پہلے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا، ہم تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کام کر گئے ہیں اور انہی کے تو بتائے وہ طریقے ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری مرائی کھانا بھی گل اسی جو کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، بڑے کام ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی شخصیات ہیں۔ کوئی بھی آپ زندگی کا ورق اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی کسی کی کتاب بھی کھول کے دیکھ لیں، آپ کو کئی واقعات ملیں گے، لیکن مزہ تب آتا ہے کہ جب ہم عمل کریں گے۔ بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، صدقات و خیرات بھی کرتا ہو، نوافل بھی ادا کرتا ہو، لیکن اگر اس کا بھائی اس سے ناراض ہے تو وہ کس پر لے جائیں اس کے سارے نوافل، اس کی عبادت، بھائی کی، خاندان والوں کی آپس میں ایسی کوئی بات ہے تو پھر اس کی ساری عبادت کس پر لے جائے گی؟ اس لیے اب آپ سے گزارش ہے کہ آپس میں اتفاق، محبت، پیار، الفت، عقیدت کے ساتھ رہیں، اور اس مرکز اہل سنت سے ہمیشہ محبت کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ جو بھی آئے یہاں سے محبت ہی لے کر جائے، کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کے دل میں بھی کوئی تھوڑا سا بھی دل میں آئے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے احباب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ انتظامیہ کے اندر جو احباب عہدیداران ہیں، اراکین ہیں، جس انداز سے بھی جو بھی کام کر رہا ہے اس مسجد کا وہ معاون ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ عقیدے کی ایک بات کرنی تھی، ہو جائے تو کرو 5 منٹ صرف۔ عقیدہ اہل سنت جو ہے نا آج کل یہ بہت ضروری ہے۔ عمل ہمارے بعد میں پوچھے جائیں گے، عقیدہ پہلے پوچھا جائے گا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا الاعمال بالنیات۔ عقیدہ عقدہ گرا دل میں پہلے لگتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ نیک عمل کا سوچتا بھی ہے نا، سوچتا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا، تو اس کے حصے میں نیکیاں لکھی جانی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اس نیت کی وجہ سے نیکیاں لکھی جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور برائی کا بھی اس نے سوچا ہے، جب تک برائی کرے گا نہیں تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی۔ تو پتہ چلا عقیدہ عقدہ دل کا جو ارادہ ہے نا اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ اگر وہ عقدہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتقاد، ہماری نیت اگر خراب ہوگی تو پھر سارے عمل ہمارے ضائع ہو جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے عقیدہ اہل سنت جو علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، اسی پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر
حضور کے ہر صحابی کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت ہونی چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بیان فرما دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور کے ہر صحابی کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور حسنہ آج یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کچھ لوگوں کو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہر صحابی نبی کیوں جنتی جنتی جی؟ بڑے بڑے شیخ الحدیث اپنے آپ کو کہنے والے اس نعرے پر اعتراض کر رہے ہیں، بڑے بڑے مناظر آدمی کہہ رہے ہیں جناب یہ نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہ نعرہ ہم نہیں لگا رہے، اس نعرے کی ابتدا اور اس نعرے کا طریقہ میں رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 والدین مصطفیٰ جنتی جنتی۔ زندہ باد۔ قرآن میں جب آ گیا کہ رب تعالیٰ نے ہر صحابی کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں حسنہ کے دیگر کئی معنی ہیں وہاں پر حسنہ کا ایک معنی جنت بھی ہے، تو پتہ چلا رب تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے رسول اللہ کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو آج کا کوئی مولوی مولوانا کون ہو سکتا ہے کہ جو اس پر قید لگائے کہ یہ جنتی ہے تو یہ نہیں ہے؟ کسی کی کیا اوقات؟ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی شاہ ہو، چاہے کوئی سید ہو، چاہے جو بھی ہو، جو رسول اللہ کے صحابہ کو مانے گا، رسول اللہ کی اہل بیت کو مانے گا، ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہوگا۔ کوئی جبہ نہیں، کوئی دستار نہیں دیکھنی، کوئی کچھ نہیں دیکھنا، صرف دیکھنی ہے تو نسبت مصطفیٰ دیکھنی ہے۔ جس نے نسبت مصطفیٰ کی قدر کی، ہمارا پیشوا بھی وہی ہے، ہمارا امام بھی وہی ہے، اور جس نے نسبت مصطفیٰ کی قدر نہ کی تو چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے ہماری جوتی کی نوک پر بھی جائے۔ یہ عقیدہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا بھی ہے اور اپنی کتابوں میں پڑھا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین جس کو پتا ہو اور وہ فتنے کے وقت حق کو چھپا جائے، حضور نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ تو علماء کے اس منبر پر بیٹھنے کی ان کی ذمہ داری ہے کہ علماء لوگوں کو بتائیں، ہمارے کوئی ہاتھ چومے نہ چومے، ہمیں کوئی پیسے دے نہ دے، ہمارے نعرے کو لگائے نہ لگائے، ہمیں کوئی بلائے یا نہ بلائے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبتوں کا تو حیا ہونا چاہیے، حضور کی عظمت میں ڈنکے تو بجنے چاہیے۔ اور یہ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، تو یہ بات جہاں پر بندہ نچیز کو یہ عشق مصطفیٰ گھٹی میں ملا ہے، وہاں پر عشق اعلیٰ حضرت بھی گھٹی میں ملا ہے۔ اور میں نے یہ اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے اور ان کو سنا ہے، وہ فرماتے تھے جہاں پر اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھ گیا ہے ہماری نظریں نیچی ہیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ چیزیں بتانے والی ہیں۔ آج کچھ لوگوں کو یہ بھی وہ بواسیر ہو جاتی ہے ایک قسم کی
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں ذکر کی تو ہمیں بلائے گا کون؟ ہماری تقریر کون کروائے گا؟ ہمارے اوپر پیسے کون لٹائے گا؟ ہمیں بکرے کون کھلائے گا؟ ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو کیا ہم صرف لوگوں سے ہاتھ چوموانے کے لیے اور ان سے خدمت کروانے کے لیے اور اپنے نعرے لگوانے کے لیے کیا ہم رسول اللہ کی عظمت کو چھپا دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے ابھی کل کی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں کٹل لگایا ہے، زور لگایا ہے، کہاں کہاں کا زور لگا کر ایک مرد مجاہد کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا، لیکن ہمیں تو وہ نام بعد میں پتا چلے جہاں سے اس مرد مجاہد کی حمایتیں آئی تھیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ باتیں کرو، حق بیان کرو تو آپ کو پوچھے کوئی نہیں۔ پاکستان کے مولوی نہ پوچھیں پوری دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے، کنز العلماء مفکر اسلام شیر اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، سیف الاسلام والمسلمین، دنیا نے پتہ نہیں کون کون سے لقب ان کو دے دیے، کسی عام بندے نے نہیں، میرے جیسے بندے نے نہیں، فقہاء نے ان کو لقب دیے کہ یہ بندہ ہمارا بھی امام ہے۔ دو ہی بندے تھے ہمارے پاس، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی قدر اس وقت کرتے ہیں جب بندہ چلا جاتا ہے، قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، زندگی میں کرو۔ ابھی ہمارے پاس دوسرا بندہ موجود ہے اور وہ عقیدے کی سرحدوں پر پہرا دے رہا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے اس نے حق بیان کیا ہے۔ پاکستان کے مولوی ہیں یا نہیں ہیں؟ پوری دنیا کی آپ فہرست کھول کے دیکھ لیں، نیٹ پر موجود ہے۔ دنیا کا وہ کونا ہمیں پتہ بھی نہیں، وہاں سے تو اس بندے کی حمایت آئی ہے کہ یہ بندہ حق بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یا الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمنان دین یہ نہ سمجھے رضا جاتا رہا۔ عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ بریلی شریف، ہماری نظریں نیچی ہیں بریلی شریف کے سامنے، اور وہ آستانہ ہے، وہ مرکز ہے جہاں سے نسل در نسل دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ وہاں سے ہماری نظریں نیچی ہیں، وہاں پر جو فیصلہ وہاں سے ہو جاتا ہے ہمارے سر وہاں پر خم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے رکھے۔ آمین آمین۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ عقیدے کی بات سنا کریں۔ ہمارے یاسین بھائی عقیدے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے ایک موضوع سلیکٹ کیا ہے، تو وہ ایسا موضوع ہے جس میں سارے موضوع آ جاتے ہیں، ختم نبوت کا، ختم نبوت کا۔ اور ختم نبوت کا وہ موضوع ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کو مدینہ شریف سے خود بھیجا تھا، جاؤ برے صغیر میں ختم نبوت کا دفاع کرو۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا دست مبارک ہے۔ تو حضور کی ختم نبوت تب ہی پوری ہوگی جب ہم حضور کی ختم معصومیت کو بھی مانیں گے۔ بے شک بے شک۔ جب ہم ختم معصومیت کو بھی مانیں گے، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ فلاں فلاں ہو، جیسے دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم مانتے ہیں
واحد نبی مانتے ہیں تو پھر نبوت ختم نبوت کدھر گئی؟ کوئی نہ رہی۔ اگر پھر موقع ملا انشاءاللہ عزیز ان قریب ہم ایک سیمینار کروائیں گے کہ اہل سنت کے اعتبار سے، اور اس کے اندر یہ سارا معاملہ سامنے رکھا جائے گا۔ تاجدار ختم ہمارا نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ہمارا کسی کے بندے کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کوئی پیسے کا اختلاف نہیں، کوئی جائیداد کا اختلاف نہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا حیا کرنے لگ پڑے، آج بھی ہمارے سر کا کار ہے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، جو بھی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بات پھر ذہن میں آ جاتی ہے، وقت جا رہا ہے، وہ بات جب کریں نا کسی سے، یہ تو ترنم والے خود علامہ صاحب خود ہی کہہ رہے تھے کہ ترنم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم جن کی ترنم ہے ہی کوئی نہیں، جن کی سور ہی کوئی نہیں، وہ کسی کو کہے نا کہ یار سور تو علاوہ بھی گل کر لے گا، تو آندے نے یار تسی ساڈے تو حسد کر دے۔ آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، آپ کو سر لگانی نہیں آتی، تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ سر نہ لگایا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہے، یہ حسد کرتے ہو آپ۔ اور بھائی ہم نے حسد کر کے آپ سے کیا کرنا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کے پاس ہیرا ہو وہ لوہے کی طرف کب جاتا ہے، جس کے پاس ہیرے ہو لوہے کا کاروبار کرے گا نہیں کرے گا۔ تو جس کے پاس قرآن و سنت کا نور ہو پھر وہ شیروں کی طرف کیوں جائے؟ وہ کیوں شیروں کی طرف جائے اور سور کی طرف جائے؟ آپ آدھا گھنٹہ تقریر کریں، 5 منٹ تقریر کریں، 10 منٹ کر لیں، لیکن لوگوں کو عقیدہ اہل سنت بتائیں۔ کل میں کوئی ایک گناہگار سا آدمی ہوں، بڑا ہی گناہگار سا آدمی ہوں، خطا کار، لیکن بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کل قیامت والے دن یہ سارے پیر، یہ سارے مولوی لائن میں لگے ہوں گے، رسول اللہ پوچھیں گے دس عبیدیہ تو تے میرے نال بڑی نسبت جہاں گل کرتا سن تے جدوں میرے صحابہ نوں پونک دے سن لوگ ادوں تو کتھے سن؟ میری آلے بیٹھ نوں پونکتے سن لوگ ادوں تو کتھے سن؟ تیری تقریر، تیرا شہرت، تیرے نعرے، تیرا پیسہ، تینوں سارا کچھ عزیز سی، لیکن نہیں سی عزیز تے میری نسبت عزیز نہیں سی۔ یہ نہ گلاں دی وجہ تو بابا جی خادم حسین رضوی بھی ڈاڈے لگتے سن، کوڑے لگتے سن، تے انہاں گلاں دی وجہ تو ڈاکٹر صاحب بھی کوڑے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تے انہاں گلاں دی وجہ تو اسی بھی کوڑے لگتے رہاں انشاءاللہ۔ کرنیاں یہ گلاں ہیں جڑیاں ساڈے اکابرین سانوں دس کے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کا صدقہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کا صدقہ یا اللہ جن احباب نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا سب کو دارین کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس ہلکی سی عاجزانہ حقیرانہ دعوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جس بندے نے بھی جس اعتبار سے دام دل میں سکھنے عملے، جس اعتبار سے بھی جتنی بھی یہاں پر تعاون کیے، یا اللہ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بزم ذکر خیر الورا کے تمام اراکین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دارین کی سعادت نصیب فرما۔ جتنے احباب بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ شفا اجلا عطا فرما۔ یا اللہ جو احباب جس پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو پریشانیوں سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مرکز کو محبت و الفت، عقیدت، پیار کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جو بھی یہاں آئے وہ پیار ہی لے کر جائے۔ یا اللہ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم باندھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اکابرین کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عقیدہ اہل سنت
فکر اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے احباب حاضر ہیں سب کے علم میں عمر میں ان کے کاروبار میں مال جات میں ان کے گھروں میں اپنے خصوصی برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہمارے جتنے احباب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ اس محلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے انتظامیہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے معاونین مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے احباب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ اس علاقہ کو علم دین کے نور سے منور کرنے والی شخصیت اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے والی شخصیت استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ نبی احمد نقشبندی اکبری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آپ کے بلندی درجات عطا فرما آپ کے مرکز پر انوار پر اپنے کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما آپ کے لگائے ہوئے پودے دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ فیض نقشبندیہ اور یہ جامعہ مسجد سدا یا رسول اللہ یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمیں ان کے عقیدہ اور ان کے مسلک پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے متعلقین کو متوسلین کو سب کو عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین